اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پناہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ طالبان کابل فتح کر چکے ہیں۔ افغانستان کی ایک طویل جنگ جو 20 سال تک جاری رہی عالمی طاقتوں کے خلاف، اس کو جیت چکے ہیں۔ فیس بک پر تو دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگی رہتی ہے، تو بعض یوٹیوب والے حضرات جو سنتے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنا کوئی واضح کوئی بات، مختصر پیغام کوئی ایسا نہیں دیا اس جیت کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا چلو آج ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کروا دوں اس جیت کے حوالے سے۔ وہ یہ کہ جذبوں میں خلوص اور دل میں اگر خوف خدا ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی دل میں تڑپ ہو، تو بندہ اپنے سے 10 کیا 20 کیا 30 گنا زیادہ طاقتور دشمن سے بھی ٹکرانے سے نہیں ڈرتا، جس کی مثال ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر عظیم جرنیلوں جیسے صلاح الدین ایوبی، جلال الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح محمود غزنوی ہو گیا، ٹیپو سلطان ہو گیا، اور ان جیسے بے شمار فاتحین نے یہ مثالیں پیش کی ہیں، جس کو موجودہ دور میں طالبان نے عملی طور پر امریکہ کو شکست دے کر دنیا پر اللہ اور اس کے فرمان کی حقانیت کو جو ہے نا وہ عیاں اور واضح کر دیا ہے۔ اور اگر اس کو ہم اپنی زندگی کا جیتا جاگتا معجزہ کہیں تو کم نہ ہوگا کہ ایک طرف 200 ملکوں کی مخالفت، دوسری طرف 40 سے زائد ملکوں کی ہر قسمی عسکریت، اور اس کے ساتھ اپنوں کی غداریاں۔ اس لیے جب بندہ حق کے لیے لڑنے اور حق کے لیے مرنے پر آمادہ اور پختہ عزم کر لیتا ہے، تو اس وقت جو ذہن میں شہادت کے لیے جذبہ موجود رہتا ہے، تو دین کے مجاہد کے لیے یہ معرکہ دلچسپی میں اور ہی مزہ پیدا کر دیتا ہے اور لذت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے، اور موت کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مومنین کی دل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس فتح سے امت مسلمہ اس قدر خوش کیوں ہے؟ کیونکہ یہ امت مسلمہ کے ازلی دشمن امریکہ اور اس کے حواریوں کو شکست ہے، یہ ان کے باطل و دجالی قوتوں کو شکست ہے جنہیں اپنی ٹیکنالوجی پر فخر تھا، اور آج سے 20 سال پہلے انہوں نے افغانستان میں مسلمانوں کو حقیر جان کر اور بے یار و مددگار سمجھ کر اور بے سر و سامان سمجھ کر ان پر چڑھائی کی تھی، اور بس اپنی حیثیت پر فخر کرتے ہوئے جو جنگ شروع کی تھی، آج اس کا انجام جو ہے نا وہ بھگت چکے ہیں۔ ان کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ مسلمان اسلحہ سے نہیں بلکہ حوصلے سے لڑتا ہے، اور ایک مومن کے دل میں اللہ کے خوف اور بھروسہ سے بڑھ کر کوئی اور طاقت نہیں ہوتی، جیسا کہ افغان طالبان نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، اور کروڑوں روپے کے مالیت کے ہیلی کاپٹر گرانے کے بعد سکون کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے ہیں، بس اپنے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو اس کا حکم ہے یعنی اس کی راہ میں ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کا وہ عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو جنگ انہوں نے دولت و اسلحہ کے نشے سے شروع کی تھی، یعنی کہ امریکہ نے جو جنگ شروع کی تھی، طالبان مجاہدین نے ان کے غرور کو خاک میں ملا کر دنیا کی سب سے ذلت آمیز شکست سے ان کو دوچار کیا، اور پوری دنیا کو یہ درس دیا
کہ کفر چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن حق کو غالب آنا ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے، اگرچہ گناہ گار جو ہے نا وہ مجرمین ناراضی ہوں۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم دنیا میں اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ فساد جو ہے نا ختم نہیں ہو جاتا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے لڑتے رہو جہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس لیے یہ انتہا نہیں ہے، بلکہ جب تک دنیا سے فتنہ ختم نہیں ہوتا یہ جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس فتح سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور حواس باختہ بھی ہے، اور اب اس کو اپنی جان کے لالے بھی پڑ گئے ہیں، اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے ایسا، اس طرح خوفزدہ بھی ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ یہ کوئی عام فتح نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخی اور اسلامی فتح ہے جس نے کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچا رکھی ہے۔ انشاءاللہ جب بھی کفر سر اٹھائے گا اس کا علاج اسی طرح اللہ کے مجاہدین کرتے رہیں گے۔ آخر میں ایک بات پاکستانی قوم کے لیے بھی عرض کروں گا کہ دوسرے اسلامی ممالک میں جہاں اسلام کو فتح حاصل ہوتی ہے یا کوئی اسلامی پارٹی جیت جاتی ہے تو خوشی منانے یا ان کے ساتھ شریک ہونے میں پہلے نمبر پر ہم ہوتے ہیں، مگر ہماری اپنی ترجیحات اور صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو بے دین اور سیکولر لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور دینی مذہبی جماعتوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں سینما کھل جائیں تو احتجاج کرتے ہیں، اور یہاں بے حیائی اور فحاشی کے اڈے جو کھلے ہوئے ہیں، افتتاح ہو رہے ہیں، سر عام بھی چل رہے ہیں، چھپ چھپ کے بھی چل رہے ہیں، لیکن اس پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اپنا پتہ ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو افسوس کرتے ہیں اور خود ظلم کرنے سے باز بھی نہیں آتے۔ اسی طرح ہمارے اندر جو ہے نا ایک دوہرا معیار جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ دو چار چیزیں ابھی جو میں نے گنوائی ہیں یہ تو کچھ ہیں، ورنہ ہماری حالت ہر جگہ ایسی ہے کہ اس لیے ہمیں اپنے حالات کو جو ہے نا وہ بدلنا ہوگا۔ ہمیں بھی اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں موقع ملے ہم ضرور اچھا سوچیں، اچھا کرنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں تاکہ یہ خوشیاں ہم اپنے ہاں بھی دیکھ سکیں، ورنہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک ہمارے حالات بھی نہیں بدل سکتے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی بغیر ما بانفسہم۔ تو علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔